प्रोग्राम मुनक़्क़िद होने जा रहा है, तो इस हवाले से थोड़ी तफसीलात जानना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व क़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। मुहतरम सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। आज 24 अगस्त 2025 बरोज़ इतवार मरकज़ सौतुल औलिया बाग नौगाम अशाजी पोरा अनंतनाग के हेड ऑफिस में हैं। इस वक्त एक अहम प्रोग्राम के सिलसिले में हैं और एक अहम काम और एक अहम कदम का आज हम आगाज़ कर रहे हैं, इनाग्रेशन कर रहे हैं। सौतुल औलिया स्टूडेंट्स फेडरेशन, जो सौतुल औलिया जम्मू कश्मीर का एक शोबा है। स्टूडेंट्स जो हमारे कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, हायर सेकेंडरी में, हाई स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, उनको दीनी तालीम से घर बैठे आरास्ता करना, उनको रोशन करना, सौतुल औलिया स्टूडेंट्स फेडरेशन का ये एक अहम मकसद है। उस हवाले से मशावरत के बाद इस नतीजे पर पहुँचे हम कि सौतुल औलिया जहाँ बहुत सारे शोबाजात पर काम अल्हम्दुलिल्लाह पहले से कर रही है, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स जो सौतुल औलिया स्टूडेंट्स फेडरेशन की सुप्रीम काउंसिल और इसके मेंबर, इससे वाबस्ता हमारे स्टूडेंट्स, इनकी ये ख्वाहिश पहले से थी कि एक प्रोग्राम इस किस्म का शुरू किया जाए कि एक जगह बैठ कर के हम अपने स्टूडेंट्स को दीनी उलूम से रोशनास करें। क्योंकि हमारे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स अक्सर उनकी तादाद वो ज़्यादा होती है जो मदारिस में, दरसगाहों में पढ़ने का उनके पास टाइम होता नहीं है। और आज बड़ी तेज़ रफ्तारी से वक्त निकलता जा रहा है, लोग बड़े बिज़ी होते हैं और उनको ज़्यादा वक्त मदरसों में, दरसगाहों में देने का टाइम नहीं है। क्योंकि बेसिक मुसलमान जब तक न हम दीनी उलूम से अपने आप को रोशन करें, अपने बच्चों को, तब तक उनका मुस्तकबिल समझो ताबनाक नहीं हो सकता है। जहाँ हमारे मुरवज्जा तालीम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हमारे रोज़गार के मसाइल को हल करना वो मुरवज्जा तालीम से तो हो ही सकता है। उसके लिए हमारे तलबा बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो करनी भी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ अच्छे अखलाक, अच्छे इंसान बनना समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हमारा ये दावा है कि कुरान और सुन्नत, कुरान और अहदीस की जो तालीम है, हमारे नौजवान तबके को, हमारी बहनों को बेहतर से बेहतर इंसान बनाने में मजहबी, जो इस्लामी मजहबी तालीम है, उसमें बहुत ज़्यादा अमल दखल है। क्योंकि इल्म एक रोशनी है जो हम हर एक की ज़ुबान पर है कि इल्म रोशनी है और जहालत अंधेरी है। तो इल्म से मुराद इल्म नाफ़े हैं, जो इंसान को बेहतर अखलाक से आरास्ता करें, जो इंसान की ज़ाहिरी और बातिनी सूरत को तब्दील करे, हालात को तब्दील करके समाज के लिए, अपने लिए, अपने घर के लिए बेहतर से बेहतर इंसान बनाए और इसकी आखिरत भी बेहतर बने। क्योंकि मजहबी तालीम इसके लिए बहुत ज़रूरी है। और हम वैसे मुसलमान, हमें जो कुरान और अहदीस की रोशनी में हुक्म मिला कि इल्म बहुत ज़रूरी है। इल्म एक रोशनी है, रोशनी में आप चलेंगे तो सही रास्ते चलेंगे, अंधेरे में चलेंगे तो रास्ते भटक जाएंगे। हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ुद अपने इल्म से बेशुमार उलूम से नवाजा है, और पूरी कायनात को जो इल्म मिला है वो हुज़ूर के दर से ही मिला है और मिलता ही रहता है। लेकिन इसके बावजूद भी अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म की अहमियत को उजागर करने के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी कहा कि वक़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा, ए नबी तुम कह दो कि ए अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। और फ़ौक़ा कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम के तहत कि दुनिया में हर एक आलिम के ऊपर एक और आलिम होता है, यानी इल्म की हदें नहीं है। उतलुबुल इल्म मिनल महद इलल लहद, इल्म पढ़ो माँ के गोद से कब्र तक जाने तक आप इल्म हासिल करो। और इल्म की कोई उम्र नहीं है कि आप आज बड़े हो गए तो अब हम ऐसे पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है।
بلکہ علم پڑھنے کی کوئی عمر نہیں، کوئی قید نہیں، آپ کبھی بھی کسی بھی وقت اور کسی بھی عمر میں انشاءاللہ آپ علم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم نے مناسب سمجھا ہمارے اسٹوڈنٹس کے ساتھ مشورہ کر کے کہ ہم ان طلباء کو مدرسوں میں نہیں بلا سکتے ہیں، درسگاہوں میں نہیں بلا سکتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ اپنے گھر بیٹھے اس اہم کام اور اس اہم مشن اور اس اہم علمی مومنٹ کا فائدہ حاصل کر سکیں۔ اس کے لیے ہم نے، چونکہ جو طلباء دنیاوی تعلیم سے وابستہ رہتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ ہم دینی تعلیم حاصل نہیں کر پائیں گے، اس گیپ کو ان اسٹوڈنٹس کے اچھے مشاورت سے، اور ان کا بڑا اچھا ویژن ہے الحمدللہ، تو انہوں نے ایک اچھا پروگرام بنایا، اس گیپ کو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹ سمجھتے ہیں کہ ہم دنیاوی مروجہ تعلیم میں مصروف ہیں تو یہ کیسے پڑھ پائیں گے، تو ان کی آسانی کے لیے ہم نے یہ پروگرام شروع کیا تاکہ وہ گھر بیٹھے دینی تعلیم سے، دینی علوم سے روشناس ہو جائیں گے۔ ہمارے نوجوان اور بالخصوص موجودہ دور میں جیسا کہ آپ سبھی کو پتہ کیسے سماج میں شرمناک واقعہ دن بہ دن رونما ہوتے رہتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اصل تعلیم جو علم نافع ہیں اس سے ہم بہراور نہیں ہو پا رہے ہیں، اس سے ہم استفادہ نہیں کر پاتے ہیں۔ ہمارے پاس دولت ضرور ہے، ہمارے پاس، ہمارے نوجوانوں کے پاس امیری بہت ہے، کار بنگلے سب کچھ ہے، لیکن جو ان کی زندگی کو بہتر زندگی بنائے وہ تعلیم و تربیت ان کے پاس نہیں ہے، جس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل کس طرف جا رہی ہے، منشیات کے عادی، اور آئے دن جو واقعات افسوسناک رونما ہمارے سماج میں ہو رہا۔ لہٰذا ہماری ایک کوشش ہے، تو ہماری انشاءاللہ یہی امید ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کوشش میں کامیاب کریں۔ ہم نے اس کے لیے کچھ کورسز مقرر کیے ہیں، اس میں ہم نے سب سے پہلے تفسیر قرآن جو اہم چیز ہے وہ ہم رکھیں گے ان کورسز میں۔ اس کے علاوہ اصول حدیث جو ایک اہم چیپٹر ہے، ایک اہم سبجیکٹ ہے جس پر ہمارے نوجوانوں کو علم ہونا چاہیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگ تکیوں کے ساتھ ٹیک لگا کر کہیں گے ہمارے لیے قرآن کافی ہے، حدیثوں کی ہمیں ضرورت معاذ اللہ نہیں ہے۔ اور ایسا ہو رہا ہے، ایسے فرقے موجود زمانے میں آئے بھی ہیں جو آج بھی موجود ہے اور کہہ رہے ہیں کہ حدیثوں کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا حدیثوں کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ حدیث ہی قرآن کی تفسیر ہے۔ قرآن ہمارے پاس موجود ہے، لیکن جب تک ہم حدیث کی طرف رجوع نہ کریں اور احادیث کے بارے میں جانکاری حاصل نہ کریں، آپ دیکھتے ہیں کہ احادیث کے بارے میں کتنا بڑا ذخیرہ ہمارے پاس موجود ہے، ان احادیث کی اقسام ہیں، اور ان اقسام کے تحت جو بحث ہوئی ہے سند کے اعتبار سے، متن کے اعتبار سے جو جرح تعدیل ہوئی ہے، ان سب چیزوں کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے کے لیے، جانکاری دینے کے لیے ہم نے اصول حدیث ایک اہم سبجیکٹ اس میں شروع کیا ہے جو مفتیان کرام ہمارے لوگوں تک پہنچائیں گے۔ اس کے علاوہ قرآن پڑھنا تو سب لوگ پڑھتے ہیں، لیکن قرآن کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا جس کو ہم تجوید القرآن کہتے ہیں، اگر ہم تجوید کا لحاظ نہیں رکھیں گے تو قرآن کے معنی بہت بگڑ جاتے ہیں۔ میں ایک سمپل سی مثال دے دوں گا آپ کو، جیسے اگر ہم قاف کو پڑھیں گے بھی، ہم قاف جس کو ہم بڑا قاف کہتے ہیں جس کے اوپر دو نقطے رہتے ہیں قاف، اس سے آپ قلب کہیں گے تو اس کا معنی دل آئے گا، قلب۔ لیکن اگر اسی قاف کو آپ چھوٹے قاف سے پڑھیں گے جس کو ہم عام طور ہم کیا بولتے ہیں، اس کو کیف پڑھتے ہیں اردو میں، اس کو ہم عربی میں چھوٹا قاف کہتے ہیں، قلب کہیں گے تو اس کا معنی کتا بن جائے گا۔ اگر ہم ابھی دعا مانگیں گے اللہم ثبت قلبی علی دینک، تو قاف کے ساتھ پڑھیں گے اس کا معنی اے اللہ میرے دل کو دین پر ثابت قدم رکھ۔ لیکن اگر ہم قاف کا صحیح تلفظ نہیں نکالیں گے، کاف پڑھیں گے تو اس کا معنی اے اللہ میرے کتے کو دین پر ثابت قدم رکھ، معاذ اللہ۔ اتنا فرق پڑتا ہے اگر ہم تجوید القرآن کا لحاظ نہیں رکھیں گے صحیح تلفظ کے ساتھ۔ لہٰذا یہ بھی کوشش رہیں گے ایک سبجیکٹ تجوید القرآن کا رہے گا، تو جو ہمارے اسٹوڈنٹ جو اس کی خواہش رکھتے ہیں اور چاہت رکھتے ہیں وہ بھی اسے انشاءاللہ اچھا سا استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آج جس کی بڑی چاہت ہمارے نوجوانوں کے اندر وہ ہے لغت العربیہ، عربی بولنا، عربی لکھنا، عربی سپیکنگ جس کو ہم بولیں گے، اس کی طرف ہمارا خصوصی دھیان ہمارے انسٹیٹیوٹ نے دیا ہے۔ تو لہٰذا جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہم گھر بیٹھے عربی لغت سیکھیں، عربی گرامر سیکھیں، عربی لینگویج کے جو قواعد اصول ضوابط ہیں ان سے وہ
آگاہی حاصل کریں تو انشاءاللہ ان کے لیے بھی ہم نے یہاں پر یہ کورس یہ سبجیکٹ رکھا ہے. تو کل ملا کر ابھی ہم نے 4 سبجیکٹ شروع کیے ہیں. قرآن کی تفسیر، اس کے علاوہ اصول حدیث اور عربی لغہ اور تجوید القرآن، جو اہم چیزیں. اور انشاءاللہ آگے جا کر کے ہم اس کا دیکھیں گے کہ جتنی لوگوں کی چاہت رہے گی اور بھی جگہ جگہ ان چیزوں کا ہم اہتمام کرنے کا پروگرام رکھتے ہیں. لیکن فی الحال ہم نے مرکز صوت الاولیاء پہ شروع کیا، اور میری گزارش ہے اپنے نوجوانوں سے کہ وہ تھوڑا سا وقت ضرور نکالیں. جہاں آپ موبائل میں گیمنگ میں بہت سارا ٹائم ضائع کرتے ہیں فضول کاموں میں، وہاں آپ اپنے لیے اور اپنی مستقبل کو روشن کرنے کے لیے آپ کے پاس علم جانکاری رہے گی تو آپ کے بچوں کی صحیح تربیت ہوگی، آپ کے خاندان والوں کی صحیح تربیت ہوگی. اور جو آئے دن نئے نئے مسائل درپیش ہوتے ہیں ان مسائلوں سے ہمیں انشاءاللہ چھٹکارا ملے گا جب ہم علم نافع سے اپنے آپ کو مزین انشاءاللہ کریں گے.